میں نے بریک پہ جاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے جنہوں نے دعائے زہرا سے شیلٹر ہاؤس میں جا کر خود ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد میرے ذرائع کے مطابق وہ کافی آبدیدہ بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نزہت شیریں، سندھ کمیشن آف ویمن اسٹیٹس کی چیئرپرسن ہے۔ میرا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئیں، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ جس طرح خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں سندھ کے اندر۔ نزہت، میں ایگزیچریٹ نہیں کرنا چاہتی سچویشن کو، لیکن ایگزیکٹلی مجھے یہی پتا چلا تھا کہ آپ وہاں پر شیلٹر ہاؤس گئی تھیں شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ، اور پھر آپ کافی پریشان ہوئیں، اور مجھے یہاں تک پتا چلا کہ آپ روئی بھی تھیں تھوڑا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ہوا تھا اس دن، آپ نے کیسا پایا دعا کو اس ملاقات؟ دیکھیے، ایک بات میں پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی بچیوں کی پسند اور اس میں ان کی شادی یا ان کے فیصلوں کے خلاف نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کا پیدائش کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، جہاں ماں باپ کا نکاح نامہ موجود ہے، جہاں اس کا نادرہ کا بے فارم موجود ہے، 14 سال اس کی عمر ہے، تو پھر یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بچی جو اکیلی ٹیکسی میں بیٹھی اور لاہور پہنچ گئی، اور وہ ہم سے کہہ رہی ہے، جب میں پوچھ رہی ہوں بیٹا آپ کیسے پہنچی ہیں، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو کہا کہ نہیں، وہ میں جب وہاں پہنچی تو ظہیر آ گیا، میرے پاس نمبر تھا، اور ظہیر نے دکان والے سے 38,000 روپیز لے کے اس ٹیکسی والے کو دے دیے۔ سوال بہت بڑا ہے، 3 بجے رات کے کون سی، اور پھر دوسرے کسی انٹرویوز میں دیکھ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہے میں پنجاب یونیورسٹی پہنچی۔ ہم سے تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں وہاں پہنچی لاہور اور میں نے اس کو فون کیا، پھر وہ ملا اور اس نے پیسے، میں نے کہا کہاں سے دیے، ارینج کیے، تو اس نے کہا اس نے ایک دکان والے سے قرض لے کے اور دے دیے اس ٹیکسی والے کو۔ 3 بجے رات کے کوئی لڑکی پہنچنا لاہور، میں نے بائی روڈ سفر کیا ہوا ہے، 4 دفعہ 5 دفعہ تو باتھ روم جانا ہی پڑتا ہے راستے میں، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، ایک ٹیکسی والا، اور وہ کہہ رہی ہے میں اکیلی گئی تھی۔ تو یہ سوال، اور پھر یہ کہ میں ماں باپ سے نہیں ملوں گی، پڑھائی آپ نے، میں آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں گی، تو اس پہ کیا اس نے کہا تھا؟ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اداروں کا نہیں پتا تھا، اگر گھر میں کوئی پریشانی تھی تو ہم تو موجود تھے، آپ ہم سے رابطہ کرتی ہیں، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں یہیں پہ۔ تو اس نے کہا نہیں، پھر اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے اپنے ماں باپ، وہ مارتے تھے، بھائی کہاں سے مارتے تھے، اگر مارتے تھے تو اس کا مطلب ہے تم ٹیکسی میں بیٹھو، اور PUBG کے ذریعے میرا اس سے کانٹیکٹ ہوا اور مجھے پسند آ گیا۔ بھائی یہ سب کیا بات ہے؟ نزہت، انہوں نے بالکل کلیئر منع کیا دعا نے کہ میں اپنی ماں باپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ ہاں یہ کہا اس نے، لیکن آپ سوچیں ماں باپ سے زیادہ کوئی ہوتا ہے، اور 14 سال کی بچی، اور نکاح نامے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹریپ ہوئی ہے وہ؟ دیکھیں یہ آپ تو اتنی انگنت کیسز دیکھ رہی ہوتی ہیں دن بھر میں۔ اب آپ دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیں، میں نے تو دونوں سے ملاقات کی، نمرہ کاظمی اور دعا زہرا، دونوں کے جو سوالات میں نے کیے، میں نے پوچھا اور پڑھا کتنا ہے، ایک نے کہا 5ویں، ایک نے کہا 9ویں، آگے پڑھنے کا شوق ہے؟ میرا دل تھا کہ میں ان کو پڑھائی میں لگواؤں، تو ان کا نہیں، بالکل نہیں، مجھے بالکل نہیں پڑھنے کا شوق ہے۔ اب یہ باتیں، اور پھر یہ کہ تم جو ہو یہ بتاؤ کہ کس طرح تم وہاں تک، نہیں میں پہنچ گئی اور مجھے نہیں ملنا، اور منسٹر صاحبہ سے تو دوسری دفعہ بھی یہ کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی کہ بس میں نے کہہ دیا نہیں ملنا۔ واٹ نانسنس!